من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم نیٹ ورکنگ فنڈامنٹلز کے بارے میں پڑھیں گے۔ نیٹ ورکنگ بیسیکلی ہمارا سبجیکٹ کا نام ہے اور ہم نے اس کے اندر جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر نیٹورکس، اور یہ لیکچر نمبر 1 ہے، اور یہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی طرف سے پنجاب کالج میلسی کیمپس میں ADP/IT اور CS والوں کے لیے یہ کورس آفر کیا جا رہا ہے۔ تو لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ٹیبل آف کنٹینٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم اوور ویو پڑھیں گے کمپیوٹر کنسیپٹ کا، اور اس کے بعد فنڈامنٹلز آف نیٹ ورک کمیونیکیشن اور نیٹ ورک ٹرمز ایکسپلینڈ، نیٹ ورک ماڈل، نیٹ ورک سرور اور اسپیشلائزڈ نیٹورکس۔ تو یہ ریفرنس بکس ہیں، کمپیوٹر نیٹورکس فنڈامنٹلز بائی شیلا، اور دوسری بک ہے نیٹ ورک ایسینشلز بائی جان اے لوگن۔ تو یہ 2 کتابیں آپ جو ہے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے بھی آپ ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے۔ کمپیوٹر بیسیکلی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے جو ڈاٹا کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر پروسیسنگ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں یوزفل انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک جو ہے یوزر جو ہے وہ ڈیٹا دیتا ہے کس کو، کمپیوٹر کو، کمپیوٹر اس کے اوپر پروسیسنگ کرتا ہے، پروسیسنگ کے بعد جو ہے وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے یوزفل انفارمیشن کی صورت میں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اس آؤٹ پٹ کو، اس انفارمیشن کو کمپیوٹر میں اسٹور کر لیتے ہیں تاکہ ہم بعد میں اس کو یوز کر سکیں۔ تو اس کے اندر کمپیوٹر کے اندر انپٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی، ہم دیکھ لیتے ہیں کی بورڈ ہوتی ہے، ماؤس، اسکینر، مائکرو فون اور ڈیجیٹل کیمرہ، اور ڈفرینٹ قسم کی آؤٹ پٹ ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں، مانیٹر، پرنٹر اور اسپیکر۔ اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں جس طرح کہ ہارڈ ڈسک ہوگی، USB ہوگی، فلاپی ڈسک ہوگی اور CD DVD ہوگی۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن ڈیوائسز ہوتی ہیں، مطلب جو موڈیم وغیرہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم انٹرنیٹ چلاتے ہیں، وہ بھی کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ پرنٹ کیسے کرتا ہے۔ سسٹم کو بیسیکلی جو ہے وہ پرنٹر کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جا کے جو ہے وہ ایک پرنٹ جو ہے وہ شکل میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہاؤ سسٹم کین ایکسیس انٹرنیٹ۔ آپ انٹرنیٹ ایکسیس کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو اس کے لیے بیسیکلی آپ کے پاس کمیونیکیشن ڈیوائس ہونی چاہیے یا لین کارڈ ہونا چاہیے، پھر جا کے آپ اپنے کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سینیریو ہے جو کہ 3 کمپیوٹرز کا ہے۔ اب دیکھیں 3 کمپیوٹر ہیں اور 3 ہی پرنٹر ہیں آپ کے پاس پرنٹ کرنے کے لیے۔ تو دوسرے سینیریو میں بھی دیکھتے ہیں 3 کمپیوٹر اور 3 پرنٹر آپ کے پاس ہیں، تو پھر جا کے آپ ہر کمپیوٹر سے علیحدہ جو ہے پرنٹر اٹیچ کریں گے اور پرنٹ نکالیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیٹ ورک کی۔ نیٹ ورک بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ کمپیوٹر جو ہے آپس میں مل کے کیا بناتے ہیں؟ نیٹ ورک بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد نیٹ ورک میں جو ہے وہ آپ کا وائر ٹائپ بھی ہو سکتا ہے یا وائرلیس ٹائپ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کو جو ہے جو استعمال کرتے ہیں، بیسیکلی جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں ان کو ہم شیئر کرتے ہیں، جس طرح کہ پرنٹر ہو گیا، ہارڈ ڈسک ہوگی، ڈیٹا ہوگی، اور اس کے اندر فائلز، ای میلز اور ویب پیجز وغیرہ یا ملٹی میڈیا، آڈیو ویڈیو وغیرہ جو ہے یہ ہم ریسورسز شیئر کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نیٹ ورک اپروچ ہمارے سامنے ہے۔ ایک جو ہے ہمارے پاس سرور ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ پرنٹر اٹیچ ہے، اور ایک جو ہے انٹرنیٹ بھی ہے اس کے ساتھ اٹیچ، اور ساتھ میں 3 جو ہے وہ کلائنٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ سرور جو ہے وہ ریسورسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے کس کو؟ کلائنٹس کو، اور کلائنٹ جو ہے وہ ریسورسز کو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر کی ٹائپس، وہ ہیں 2 قسم کی، ایک کلائنٹ مشین ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے سرور مشین۔ ایک کلائنٹ مشین کیا ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی یوز ٹو ایکسیس دا شیئرڈ ریسورسز۔ یہ جتنے بھی شیئرڈ ریسورسز ہوتے ہیں ان کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایکسیس کرتا ہے کلائنٹ مشین۔ سرور مشین بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہے ریسورسز کی شیئرنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیٹ ورک ٹرمز ایکسپلینڈ
اس میں جو ہے this general term refer to all the components involved are getting computers and other types of hardware to talk each other. اس کے اندر جو ہے وہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ سب چیزوں کے ساتھ سب کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے اندر the server is home to hardware that is network allow more than one person to use it simultaneously. All of your data will typically be stored on this machine. سرور جو ہے اس کا جو ہارڈ ویئر ہوتا ہے وہ بیسیکلی صرف ایک بندے کو ہی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کو یوز کرے اور اس کے اندر جتنا بھی ڈاٹا اسٹور ہوتا ہے وہ سارے کا سارا سرور کے اوپر اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیٹ ورک ماڈلس کون سے ہوتے ہیں جی؟ نیٹ ورک ماڈل جو ہے ریسپانسبل فار اسٹیبلشنگ اے کنیکشن امانگ دا سینڈر اینڈ ریسیور اینڈ ٹرانسمیٹنگ دا ڈاٹا از اے اسموتھ مینر ریسپیکٹیولی. نیٹ ورک ماڈل بیسیکلی جو ہے یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کنیکشن کو کس کے درمیان؟ سینڈر اور ریسیور کے درمیان، تاکہ ڈاٹا کو جو ہے وہ اسموتھلی جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا سکے. اس کے علاوہ دیر آر ٹو کمپیوٹر نیٹ ورکس ماڈل ہوتے ہیں، دو قسم کے ماڈل ہوتے ہیں، ایک او ایس آئی ماڈل اور ایک ٹی سی پی آئی پی ماڈل، جو کہ ڈاٹا کمیونیکیشن پروسیس کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیٹ ورک سرور کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ورک سرور از اے کمپیوٹر سسٹم وچ از یوز ایز دا سینٹرل ریپوزیٹری آف ڈاٹا اینڈ ویریس پروگرامز دیٹ آر شیئرڈ بائی دا یوزر ان اے نیٹ ورک. یہ ڈفرینٹ یوزرز کے ساتھ اور کلائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ریسورسز کو شیئر جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی سرور کہلاتا ہے. اف یو ہیو اے کمپیوٹر، اگر آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر ہے، یو آر ناٹ لانگر یوزنگ ڈیو ٹو اٹس سلو اسپیڈ، یو کانٹ ٹرن اٹ انٹو اے نیٹ ورک سرور. اگر اس کی سلو اسپیڈ ہے تو آپ اس کو نیٹ ورک سرور میں تبدیل کرتے ہیں اور دوسرے کمپیوٹر اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں. تو یہ تھا نیٹ ورک سرور. اب جو ہے اسپیشلائزڈ نیٹ ورک ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی بیسیکلی 3 سے 4 چیزیں ہوتی ہیں. نیٹ ورک آر گروئنگ بیونڈ جسٹ کمپیوٹرز، سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکویزیشن SCADA. یہ نیٹ ورک جو ہے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ ریموٹ اکوپمنٹ. جتنا بھی اکوپمنٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے اور مانیٹر کرتا ہے ریموٹ کے ذریعے. اس کے علاوہ ملٹی میڈیا نیٹ ورکس آر یوز ٹو پرووائڈ دا اسٹریمنگ آڈیو اینڈ ویڈیو سروسز ٹو ریموٹ یوزرز. یوزرز کو جو ہے وہ ریموٹلی جو ہے وہ ملٹی میڈیا نیٹ ورک دیا جاتا ہے، اسٹریمنگ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ آڈیو ویڈیو سروسز کو ہے جو حاصل کرتے ہیں. Server and disk storage network are used to provide large amount of data storage to a server or workstation. سرور اور ڈسک اسٹوریج کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نیٹ ورک ہے جس کے اندر جو ہے ہر قسم کا ڈاٹا جو ہے وہ اسٹور ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے ورک اسٹیشن یا سرور جو ہے اس کے اوپر جو ہے آل ٹائپ آف ڈاٹا جو ہے وہ لارج اماؤنٹ آف ڈاٹا جو ہے وہ اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہے اسپیشلائزڈ نیٹ ورکس. اب ہم جو ہے مزید جو ہے تفصیل سے جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے. کمپیوٹر نیٹ ورک کا کلیکشن آف کمپیوٹنگ ڈیوائس دیٹ آر کنیکٹنگ ان ویریس ویز ان آرڈر ٹو کمیونیکیشن اینڈ شیئر ریسورسز. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیومن کا نیٹ ورک ہوتا ہے، بہت سارے ہیومن مل کر ایک نیٹ ورک بناتے ہیں، یا آپ کے جو دوست ہیں بہت سارے دوست مل جائیں تو وہ بھی ایک قسم کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے بہت سارے کمپیوٹر بھی میڈیم سے، جیسے وائرڈ ہے یا وائرلیس ہے، یہ 2 میڈیم ہوتے ہیں. یہ کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے ذریعے کیبل کے تھرو کے ذریعے یا وائی فائی کے تھرو یا پھر جو ہے وائرلیس کے تھرو. جب ملٹیپل کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہی جو ہے بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، کمپیوٹر نیٹ ورک ہوتے ہیں. یوزلی دا کنیکشن بٹوین کمپیوٹر نیٹ ورک آر میڈ یوزنگ فزیکل وائرز آر کیبل. تو یہ جو ہے اسی طرح however some connections wireless using radio waves or infrared signals. تو اسی طرح جتنے بھی آپ کے ملٹیپل ڈیوائسز ہوتی ہیں، ملٹیپل کمپیوٹر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ریسورسز کو شیئر کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سارے کا سارا آپ کا کیا کہلاتا ہے، نیٹ ورک کہلاتا ہے. اب ہم ریسورسز دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں. ریسورسز بیسیکلی ہارڈ ویئر ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں، سافٹ ویئر ٹائپ بھی ہوتے ہیں، فائلز وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں. ہارڈ ویئر کے اندر جو ہے یہ جو ہے ریسورسز وہ پرنٹر ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں اور اسٹوریج ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تھے ریسورسز وغیرہ. تو اسی طرح آپ جو ہے یہ ریسورسز جو ہے جب بھی آپ کوئی ریسورسز شیئر کرو گے تو آپ کو میڈیا کی ضرورت پڑے گی
जिसको वायरलेस या वायर्ड के थ्रू आप जो है वो शेयरिंग कर सकते हैं। वायरलेस है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, और अगर केबल के थ्रू करते हो तो इसको डिजिटल या एनालॉग सिग्नल के थ्रू आप डाटा को शेयर करते हो। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। The generic term node or host refer to any devices on a network. Data transfer rate that spread with which speed with which data is moved from one place on a network to another. Data transfer rate is a key issue is a computer network. तो अब हम इसकी तफसील के बारे में देखते हैं कि बेसिकली इसमें क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क पॉसिबल होता है होस्ट या नोड के थ्रू होता है। ये होस्ट या नोड क्या होता है, ये नोड और होस्ट उस डिवाइस को रेफर करता है जो आपके नेटवर्क से कनेक्ट होता है। मान लिया कि आपके पास एक अगर कंप्यूटर है और एक स्विच है और एक दूसरा कंप्यूटर है, तो जब आप स्विच के थ्रू इन सारे कंप्यूटर्स को, मोडेम, राउटर को, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू जब आप एक दूसरे को किसी भी मीडियम से कनेक्ट कर देते हैं तो उसको नोड बोलेंगे। ये आपका मिसाल आप दे सकते हैं, आपका मोबाइल भी हो सकता है या आपका सेल फोन भी हो सकता है। डाटा ट्रांसफर रेट क्या होता है जी, जो भी हमारा नेटवर्क का मॉडल है, कम्युनिकेशन है, जो भी आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इसकी कोई ना कोई एक डाटा रेट होगी। जैसा कि आप 1 Mbps भी कह सकते हैं, 2 Mbps भी कह सकते हैं, 3 Mbps भी कह सकते हैं, 4 Mbps भी कह सकते हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी या बैंड विड्थ पर आप डाटा ट्रेवल करेंगे एक दूसरे कंप्यूटर से के साथ, तो इसको बेसिकली आप डाटा रेट कहते हैं। तो आगे देखते हैं जी, नेटवर्किंग को मजीद हम एनहांसमेंट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क हैव ओपन्ड अप एन एंटायर frontier in the world of computing called the client server model। अब हम देखते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल बेसिकली क्या होता है। क्लाइंट जो है वो बेसिकली, सर्वर जो है वो क्लाइंट को सर्विसेज देता है, और क्लाइंट क्या करता है, सर्विसेज की दी हुई रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है। क्लाइंट वो कंप्यूटर है जो सर्वर को एक्सेस करता है या जो सर्वर की दी हुई सर्विसेज को यूज करता है, और सर्वर वो कंप्यूटर है, वो मशीन है जो क्लाइंट की क्यूरी को रिजॉल्व करता है। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्ड करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है सर्वर और क्लाइंट का। एक आपके सामने राइट साइड पे जो है ये सर्वर है, उसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उसके अंदर जो है वो प्रिंटर अटैच है, इंटरनेट अटैच है, और बहुत सारी डिवाइसेस और स्विच वगैरह अटैच हैं। उसके बाद आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि 4 उसके क्लाइंट जो है वो उसके साथ अटैच हैं। तो एक बेसिकल ये एक सिनेरियो है, स्ट्रक्चर है क्लाइंट सर्वर का। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नेटवर्किंग के अंदर 2 किस्म के सर्वर होते हैं, एक होता है फाइल सर्वर और एक होता है वेब सर्वर। फाइल सर्वर क्या होता है जी, अ कंप्यूटर दैट स्टोर एंड मैनेजेस फाइल्स फॉर मल्टीपल यूजर ऑन अ नेटवर्क। वेब सर्वर होता है ये कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर क्लाइंट फॉर वेब पेजेस। अब हम इसकी तफसील देखते हैं कि 2 किस्म के सर्वर होते हैं, फाइल सर्वर और वेब सर्वर। फाइल सर्वर क्या होते हैं, फाइल सर्वर में क्या होता है जी, फाइल या मल्टीपल यूजर को एक कंप्यूटर से नेटवर्क में जो भी आपने डेटाबेस बनाया होता है उसको एक्सेस करने के लिए जो है वो एक्सेस करते हैं। और वेब सर्वर बेसिकली क्या होता है, वेबसाइट एक्सेसिंग से रिलेटेड काम करते हुए, तो ये बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। तो इस तरह हम आगे आप देखते हैं मजीद स्ट्रक्चर, नेटवर्क का स्ट्रक्चर। ये आपके सामने जो है जी बेसिकली जो है 1 2 3 4 5 6 आपके सामने क्लाइंट्स हैं, और बीच में एक स्विचर है, और ऊपर जो है सबसे ऊपर टॉप पे जो है वो एक आपका सर्वर है। तो डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक सर्वर है, बहुत सारे कंप्यूटर ले लेते हैं, या एक सर्वर को बहुत सारे लोगों को सर्विसेज देती है। इतने लोगों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आपको कोई ना कोई स्विच की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं क्लाइंट्स और सर्वर को आपस में अटैच करने के लिए, तो उसके लिए हमें एक स्विच की जरूरत पड़ती है। और स्विच क्या करता है, स्विच जो है वो मल्टीपल पाथ के थ्रू सभी लोगों से कनेक्ट करवा देता है। इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इस स्विच की मदद से
जो है यही क्लाइंट और सर्वर जो है वो मॉडल होता है। तो ये आपका जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल है, क्लाइंट और सर्वर मॉडल। तो उसके बाद जो है जब मल्टीपल कंप्यूटर किसी भी लिंक से किसी भी मीडिया से एक दूसरे के साथ जुड़ के अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो यही आपका क्लाइंट और सर्वर मॉडल होता है। तो आगे जो है अब हम बेनिफिट्स देखते हैं नेटवर्किंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक तो ये आपकी जितनी किस्म की भी एफर्ट्स होती हैं वो सब की सब को सेव कर देता है। आपको बहुत सारी कम एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं नेटवर्किंग के ऊपर, और इसके अलावा आप बहुत सारी जो है पैसे खर्च करते हैं, वो अगर आप नेटवर्किंग एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आपके ये बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग से ये है कि आपका टाइम भी है वो बहुत सारा बच जाता है। तो ये आपको इस इम्तिहान के हवाले से ग्रेडिंग भी बता दूं तो फाइनल एग्जाम आपका 60% का होगा और जो सेशनल मार्क्स होंगे आपके वो होंगे 40% के। तो ये वीडियो आपने देखी, लेक्चर आपने देखा, आपने इसको लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं और शेयर करना है, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।